اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ پر تلخ اور سخت تبصرہ کیا، یعنی سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ پر تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ ایسا ہائی کورٹ ہے، یعنی الہ آباد ہائی کورٹ جس کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے۔ ایکچوئل میں آپ دیکھ لیں کچھ نچلی کورٹس ایسی ہے، اور خاص طور سے اتر پردیش میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں صرف یک طرفہ کبھی کبھی فیصلے اکثر سامنے آتے ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے جو خاص طور سے مسلم سماج کو نقصان پہنچائے ایسے سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھو سنبل کی شاہی جامع مسجد کے سروے سے لے کر اب اور بھی بڑے بڑے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو لے کر خود سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کورٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے۔ عباس انصاری کے مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس این کوٹیشور سنگھ اور جسٹس سوریہ کانت نے یہ بیان دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے تعلق سے تلخ اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان ہائی کورٹس میں شامل ہے، یعنی الہ آباد ہائی کورٹ بھی، کہ جن کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت تروپتی بالاجی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آندھرا پردیش کے تروپتی میں واقع مشہور وینکٹیشور سوامی مندر کے قریب وینکٹ ایکادشی تہوار کے آغاز سے قبل بڑا حادثہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تروپتی میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں 6 لوگوں کی جان چلی گئی اور 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ بیمار خاتون کی مدد کے لیے جیسے ہی گیٹ کھولا گیا، ہجوم اچانک آگے بڑھا اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹوکن تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے 90 سے زیادہ کاؤنٹروں پر بے قابو ہجوم جمع ہو گئی۔ 10 روزہ تہوار کے لیے 10 سے 12 جنوری تک روزانہ سرو درشن کے لیے 1,20,000 ٹوکن تقسیم کیے جانے تھے۔ جمعرات کی صبح 5 بجے ٹوکن کی تقسیم شروع ہونا تھی، مگر عقیدت مند ایک رات پہلے ہی قطاروں میں جمع ہو گئے، جس سے ہجوم قابو سے باہر ہو گیا اور یہ حادثہ پیش آیا۔ بھگدڑ مچی، 6 لوگوں کی موت ہو گئی، 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے 3 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر عجیب و غریب، حیران کر دینے والی بیماری سامنے آئی ہے۔ 3 دن میں 60 لوگ گنجے ہو گئے۔
اب انتظامیہ الرٹ ہو گئی، مستعد ہو گئی، پورے گاؤں کا سروے ہو رہا ہے اور علاج کی سہولت پیدا کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے بلڈانا ضلع کے کچھ گاؤں سے یا کچھ گاؤں سے عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے، یعنی 3 گاؤں ہیں ایسے، یہاں اچانک لوگ گنجے پن کا شکار ہونے لگے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ بال گرنے کی شکایت کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے اندر پورے طور پر گنجے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے تو محض ایک ہفتے میں سر کے سارے بال اڑ گئے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق یہاں کے 3 گاؤں میں گزشتہ 3 دن میں اچانک 60 لوگ گنجے پن کا شکار ہوئے ہیں۔ شہر کے شیگاؤں تحصیل کے بونڈگاؤں، کالوڑ اور ہنگنا گاؤں میں بچوں سے لے کر بزرگوں تک سبھی لوگوں کے بال جھڑنے لگے ہیں اور اس سے سبھی گنجے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خواتین بھی اس کا شکار ہونے سے نہیں بچ رہی ہے۔ اس معاملے کو لے کر ضلع انتظامیہ مستعد ہو گئی ہے اور یہاں کے پانی کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، اتراکھنڈ، یہاں پر بھی مسلم دشمنی کرنے والے مکھیہ منتری بھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ بی جے پی ہے۔ مسلم دشمنی کے لیے جتنے وہ پائترے استعمال کر سکتے ہیں بھگوا آتنکی ٹولے کو خوش کرنے کے لیے، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب اتراکھنڈ سے خبر آ رہی کہ اتراکھنڈ میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 26 جنوری کے بعد کبھی بھی UCC اتراکھنڈ میں نافذ ہو سکتا ہے۔ شادی، طلاق اور وصیت وغیرہ کے لیے رجسٹریشن فیس کی تجویز بھی آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف مسلمانوں کو، لیکن کچھ ہندوؤں کی بھول ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ دیکھنا، اگر UCC آ جاتا ہے تو کئی دھرم کے لوگوں کو بڑا سخت نقصان ہوگا۔ اس لیے میں تمام دھرموں کو لوگوں سے کہوں گا کہ مسلم دشمنی میں اتنے اندھے اور پاگل نہ ہو جاؤ، بلکہ UCC جیسے ناپاک قانون کا زوردار وروध کرو، کیونکہ اس ملک کے پیارے پیارے سنویدھان نے ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے اور UCC مذہب پر عمل کرنے کی آزادیوں کو چھین لے گا۔ شادی بیاہ، طلاق، وصیت، یہ جو کچھ اسپیشلی مذہبی اصول ہیں ان میں دخل اندازی ہو جائے گی اور پھر تمام لوگ پریشان ہوں گے اور آگے چل کے ملک کا امن ختم ہوگا، شانتی ختم ہوگی۔ ناظرین، چھتیس گڑھ سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے منگلی میں دردناک حادثہ ہوا۔ پلانٹ میں چمنی، وہ جو چمنی ہوتی ہے، چمنی گرنے سے 30 افراد ملبے میں دب گئے ہیں۔ 5 سے زیادہ لوگوں کی موت کا اندیشہ ہے۔ چھتیس گڑھ میں واقع کسم پلانٹ میں یہ حادثہ پیش آیا جہاں چمنی گر گئی۔ اس حادثے میں 5 سے زیادہ لوگوں کی موت کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو مہم شروع ہو گئی ہے اور اب تک صرف 2 لوگوں کو ملبے سے نکالنے میں کامیابی ملی ہے۔ پولیس انتظامیہ کی ٹیم حادثے کی جگہ پر موجود ہے۔ ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں لگاتار کی جا رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے مونگلی ضلع کا ہے یہ واقعہ، جہاں بلاسپور رائے پور ہائی وے سے ملحق رامبوڑ گاؤں میں واقع کسم پلانٹ میں اچانک بھاری سیلو یعنی سامان رکھنے کا ذخیرہ اچانک گر گیا۔ نتیجہ کار یہ ہوا کہ چمنی گرا اور پھر وہاں پر کام کر رہے تقریباً 30 مزدور ملبے میں دب گئے۔ ناظرین، مالیگاؤں شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مالیگاؤں میں کارپوریشن کی حدود میں جو غیر قانونی قبضہ جات ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اتیکرمن، ناجائز طریقے سے روڈز پر گلیوں میں بھی قبضہ کر لینا، تو مالیگاؤں کارپوریشن حدود میں غیر قانونی قبضہ جات اتیکرمن سے
راہگیروں کو, چلنے والوں کو بہت زیادہ زبردست تکلیفیں ہوتی ہے. اسی کو لے کر اقلیتی فلاح و بہبود فاؤنڈیشن AVHF, جس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور مرحوم بابا صدیقی صاحب بھی ذمہ دار رہے ہیں, ابھی عارف نسیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ہمارے سرپرست ہیں. عارف قمر جو نندربار کے ہیں وہ اس کے مہاراشٹر کے بلکہ ادھیکش ہے, اور میں خود بھی اس کا ذمہ دار ہوں اس فاؤنڈیشن کا. تو مجھے خوشی ہے کہ مالیگاؤں کے ہمارے ضلع صدر جنید خان سہارا نے اس معاملے کو لے کر میونسپل کمشنر سے ملاقات کی اور غیر قانونی قبضہ جات کو, اتیکرمن کو راستوں سے ہٹایا جائے تاکہ چلنے والوں کو تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے ایسا مطالبہ کیا ہے. جنید سہارا نے کمشنر صاحب کو بتایا کہ اس سے کئی حادثات بھی ہو رہے ہیں جس میں انسانوں کی جانیں جا رہی ہے. اسی طرح شہر گنجان آباد علاقے جیسے بسم اللہ باغ میں سیف اختر نامی شخص نے ناجائز تجاوزات کر کے اہلیان محلہ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. سروے نمبر 117 2 پلاٹ نمبر 8/7 بسم اللہ باغ میں 14 سالوں سے مقیم محمد نعیم عبد الغنی نے عارف نسیم خان کے سرپرستی میں اپنی سماجی خدمات انجام دینے والی اقلیتی فلاح و بہبود فاؤنڈیشن کے ناسک ضلع صدر جنید سہارا سے اپنا دکھڑا سنایا. تو جنید خان نے فوراً اپنا لیٹر پیڈ میونسپل کمشنر رویندر جادو کو ایک مکتوب اپنے ہی لیٹر پیڈ پر بھیجا, جس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ اتیکرمن کو, غیر قانونی قبضہ جات کو ہٹایا جائے تاکہ لوگوں کی تکلیفیں ختم ہوں. ہمارے اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے پورے مالیگاؤں شہر کا دکھڑا اور حال سنایا اور لیٹر کے ذریعے سے بہت سارے مطالبات کیے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے گندگی پھیلی ہوئی ہے, خستہ حال سڑکیں ہیں, گلیاں, چوک چوراہے, اڑتا ہوا غبار اور دھول مٹی کے بادل. سرکاری دواخانوں کا اتنا برا حال ہے مالیگاؤں میں کہ معمولی بیماری کے لیے مریضوں کو دھولیا سرکاری اسپتال روانہ کر دیا جا رہا ہے. تو مالیگاؤں کی بہت ساری سمسیاؤں کو لے کر باقاعدہ ہماری اقلیتی فلاح و بہبود کی ٹیم نے مالیگاؤں کمشنر سے ملاقات کی. اسی طرح مالیگاؤں کا 7 روزہ جو اردو کتاب میلہ, بڑا عظیم الشان پیمانے پر مالیگاؤں میں اردو کتاب میلہ سجایا جاتا ہے اور منعقد کیا جاتا ہے. تو 7 روزہ اردو کتاب میلے کا تاریخ ساز اختتام بھی ہوا. ایک بار پھر شہر اور بیرون شہر کے اردو قارئین نے اپنی اردو دوستی کا حق ادا کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اردو کتاب میلہ ادارہ صوت الاسلام اور انجمن محبان فروش مالیگاؤں کے زیر اہتمام 1 جنوری سے 7 جنوری تک منعقد کیا گیا تھا, جہاں کل 20 اسٹال لگائے گئے تھے جس میں کتابوں کا بھرپور اسٹاک موجود تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس اردو کتاب میلے کی کامیابی کا یقیناً پورا سہرا خواتین کے سر جاتا ہے جن کی اردو دوستی اور مطالعے کے شوق نے اس کتاب میلے کو تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کرایا. آئیے ناظرین, مدھیہ پردیش سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. مدھیہ پردیش میں بھی BJP ہے, اس لیے وہاں سے بھی افسوسناک خبریں آتی رہتی ہے. ابھی خبر آ رہی ہے مسلم دشمنی کو لے کر. جیسے پہلے ایک حبیب گنج اسٹیشن تھا, میں خود وہاں جایا کرتا تھا, اب وہ رانی کملا پتی ہو گیا. کیا کرے, ہماری زمینیں پسند ہے, ہمارا دیا ہوا ٹکڑا پسند ہے, مگر ہمارے نام پسند نہیں ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں مسلم نام والے جو مقامات ہیں وہ سب بدلے جا رہے ہیں. کانگریس نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر کہا کہ پھر نسلی الفاظ والے گاؤں کے نام پر اعتراض کیوں نہیں. کانگریس نے اس پر زبردست انداز میں احتجاج جتایا, آپتی جتائی کہ BJP آخر جو نسلی الفاظ والے گاؤں ہیں جن کے نام ایسے ہیں ان پر BJP کو اعتراض کیوں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ اتوار کو بھی اجین میں, مدھیہ پردیش کے اجین ہے, یہاں 3 گاؤں کے نام بدلنے کا اعلان خود وزیر اعلیٰ موہن یادو وہاں کا وزیر اعلیٰ, یہ بھی انتہائی مسلم دشمن شخص ہے. تو وزیر اعلیٰ موہن یادو کے ذریعے 3 گاؤں کا نام بدلنے کا اعلان کیا گیا. یہ تینوں ہی گاؤں مسلم نام والے تھے. ہم کہتے ہیں تم میں اتنی طاقت ہے تو کوئی نیا اچھا گاؤں بساؤ. مسلمانوں کے بسے بسائے گاؤں کے نام بدل کر کوئی تیر مارنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. ناظرین, وقف املاک جس پر چوروں کی نظر ہے, جی ہاں, اور BJP کی گھٹیا
بالکل نچلے قسم کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ اب مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کیا جائے. اب یوگی آدتیہ ناتھ، اس سے بھی کوئی اچھی امید تو کی جا نہیں سکتی ہے. تو یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا بیان آیا وقف املاک کو لے کر، جس کو لے کر حضرت مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا وقف املاک کے متعلق جو بیان آیا ہے وہ حقیقت سے بعید اور بالکل گمراہ کن ہے، یعنی جھوٹا بیان ہے اور حقیقت سے بہت دور ہے. وزیر اعلیٰ نے بیان دیتے ہوئے اپنی آئینی عہدے کی پامالی کی ہے، اپنے سنویدھانک پد کی بے عزتی کی ہے. ایکچوئل میں ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس پد پر بیٹھے ہوئے، یعنی بڑی پد پر بیٹھ کر بھی ان کی گھٹیا حرکتیں نہیں جاتی ہے، بلکہ بڑی پد کا استعمال گھٹیا حرکتوں کے لیے کرتے ہیں. مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص اقلیت کے خلاف برسر پیکار ہیں. مولانا محمود مدنی سے ہم کہیں گے اور سبھی سے کہیں گے کہ اردو کے الفاظ استعمال ہی مت کرو، مخصوص اقلیت اور فرقہ پرست عناصر. ارے ڈائریکٹ کہا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ برسر پیکار ہے اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور فرقہ پرست عناصر کے بجائے آپ ڈائریکٹ کہیے آتنکی یا آتنکوادی ہے، کیونکہ اب یہ اتنی گاڑی اردو ان بدماشوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، ہمارے لاڈلے وزیر اعظم اڑیسہ پہنچے، بھوبنیشور جو اڑیسہ کی راجدھانی بھی ہے. اکثر اڑیسہ کے پروگرام میں جب میں جاتا ہوں تو یہی بھوبنیشور ایئرپورٹ پر اترتا ہوں، پھر وہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں. تو وہاں پر مودی جی بھی پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ مودی جی بھیس بدلنے میں بھی ماہر ہے، اسٹائل اور انداز اور الفاظ بدلنے میں بھی اللہ نے خصوصی مکاری انہیں عطا کی ہے. اب مودی جی وہاں پر گئے تو وہاں پر انہوں نے کہا بھائی بہنوں، ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر یدھ میں نہیں بدھ میں ہے، یعنی جنگ میں نہیں، لڑائی میں ہمارا فیوچر نہیں ہے، بدھ میں ہے. یعنی انہوں نے اشارہ کیا اور بدھ مذہب کی جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کی تعلیمات کی تعریف کی اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی بات کہی. مگر کیا کرے، ان کی ہی حکومت میں بدھسٹوں کو، دلتوں کو، مسلمانوں کو بے انتہا مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی. جب ان کا منہ نہیں کھلتا ہے، یہ جب عرب جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں تو عرب کا جبہ بھی پہن لیتے ہیں، سر پر رومال بھی ڈال لیتے ہیں، کہیں گئے تو ٹوپی بھی ڈال لیتے ہیں. عرب میں جا کر مسلمانوں سے ایسا ملتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بہت ہی شبھ چنتک ہے. مگر ان کے دور میں مسلمانوں کی کتنی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ دنیا کو بتایا جانا چاہیے. ان کی مکاری اور ان کی غداری لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. خیر، یہ بھوبنیشور پہنچے تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا، وہاں کے کیونکہ وہاں بودھ مذہب کا غلبہ ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائیو بہنوں، ہمارا مستقبل یدھ میں نہیں بدھ میں ہے. اور اڑیسہ میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اڑیسہ کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو ہندوستان کی شاندار روایت کی علامت قرار دیا. نریندر مودی نے وہاں تعریف کیا اڑیسہ کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی. تو ہم کہتے ہیں کہ مودی جی، یہ مدھیہ پردیش میں آپ کے لوگ اور ہندوستان میں آپ کے لوگ جو مسلمانوں نے اس ملک کو دیا ہے، جس سے تمہاری حکومت اربوں روپے کھا رہی ہے، وہ بھی تاریخی ہندوستان کی شاندار روایت ہے. ان کے نام بدل کر مکاری مت کرو. ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گزشتہ کل شیو سینا ادھو جی ٹھاکرے کے سپوت اور لاڈلے آدتیہ ٹھاکرے نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے اپنی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے یہ جملہ کہا وہاں پر کہ ہم دیویندر فڈنویس کی بھی تعریف کریں گے. کب؟ جب وہ ایمانداری سے عوامی کام کرے گے، اور جب بھی وہ عوام کی ایمانداری سے خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، تو ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. یعنی انہوں نے صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ اگر عوام کی خدمت، مہاراشٹر کی سیوا نہیں کی گئی تو پھر ہم اس اعتبار سے وروධ بھی کریں گے، مخالفت بھی کریں گے. آدتیہ ٹھاکرے بہت سارے مطالبات، خاص طور سے
पुलिस वालों को लेकर जो डिमांड्स, जो मुतालबात, जो उनकी बीजेपी की हुकूमत ने वादा किया था पुलिस वालों को घर देने का और उनकी बहुत सारी सेवाओं को लेकर, वो मुतालबात लेकर फिर आदित्य ठाकरे गए, क्योंकि अभी तक के पिछले वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।